کہ عزت اسے ملی جو شہر سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا۔ اس شعر کو غلط ثابت کیا ہے پرتاپ گڑھ کی ایک عظیم شخصیت نے، جس نے پرتاپ گڑھ میں رہ کر اسی مٹی کو اپنا میدان عمل بنایا، اور ہر میدان میں داہیانہ کردار ہو یا سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا پر نقد کرنا ہو یا سماجی اور ملی خدمات ہو، ہر جگہ جو پیش نظر آنے والی شخصیت ہے وہ ہے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری جناب حضرت مولانا عبداللہ قاسمی صاحب۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور تمام سامعین کو اپنے قیمتی خطاب سے نوازیں۔ جناب حضرت مولانا عبداللہ قاسمی صاحب جو ڈائز پر تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور حضرت کی کہی گئی باتوں پر حضرت کے خطاب کو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت کا خطاب بڑا ہی مفید ہوتا ہے۔ آج ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ قاسمی صاحب، حضرت مفتی توحید صاحب قاسمی ہمارے درمیان یہ دو عظیم شخصیتیں تشریف فرما ہے۔ جناب حضرت مولانا عبداللہ قاسمی صاحب ڈائز پر جلوہ فروز ہیں، آپ اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ ہم سب کے لیے انتہائی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس مدرسے کے سالانہ پروگرام کے اندر شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، انشاءاللہ میں اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے عرض ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا فلاں کے اوپر کیا حق ہے، اور وہ اسی اپنے حق کے مطالبے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک طرفہ معاملہ ہے۔ ہماری شریعت کے اندر
جو حقوق ہیں وہ ایک طرفہ نہیں ہے. اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا بھی حق شوہر کے اوپر ہے. اگر ایک بھائی کا حق دوسرے کے اوپر ہے تو دوسرے بھائی کا حق بھی اس کے اوپر ہے. اگر اس کے اوپر اس کے پڑوسی کا حق ہے تو اس کے پڑوسی کا اس کے اوپر بھی حق ہے. جس طرح ہم اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق معلوم ہوں اور ہم لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، اسی طرح ہمیں اس کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ بھی معلوم کریں کہ لوگوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، آپ ذرا سوچئے کہ ہمارا جو حق دوسروں کے اوپر ہے، اگر ہم نے وہ حق نہیں وصول کیا، اگر ہم نے اس حق کا مطالبہ نہیں کیا اور ہم اس حق کو لیے بغیر مر گئے، کوئی نقصان نہیں ہے ہمارا. ارے بھائی، بھائی کا حق، ہمارا حق بھائی کے اوپر تھا، لیکن ہم بھائی سے اپنا حق لیے بغیر مر گئے، کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان تو یہ ہے کہ بھائی کا جو حق ہمارے اوپر تھا، اگر ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا، مر گئے، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تو نے اپنے بھائی کا حق ادا کیوں نہیں کیا. اگر شوہر بیوی سے اپنا حق نہیں وصولتا، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن اگر شوہر بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا، قیامت کے دن اس سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے اپنی بیوی کا حق ادا کیوں نہیں کیا. ہر ایک کو جس طرح اپنے حق کو جاننے کی ضرورت ہے، دوسروں کے حقوق کو بھی اپنے جاننے کی ضرورت ہے. آج ہمارے سماج میں ہر گھر کا یہ حال ہے، والدین کو شکایت ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری نافرمان ہو گئی ہے، ہمارے کہنے پر نہیں ہے اولاد. حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آج ہم اولاد سے اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو ہمارا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد کا بھی حق ہم نے ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے. ایک باپ آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا. آج اگر یہ بات کہی جائے تو کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے، آج کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد باپ کی نافرمان ہو جائے. انہیں تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ کیا صحیح تمہاری اولاد تمہاری بات نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں، میری اولاد میری بات نہیں مانتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. ایک دوسرے آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ. گیا، بیٹے کو بلا کر لایا. جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میرے والد ہیں، اچھی طرح پہچانتا ہوں. کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ان کی بات نہیں مانتے؟ اس نے کہا نہیں مانتا. اور بھی حیرت ہوئی کہ باپ بھی صحیح کہہ رہا ہے اور اولاد بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانتا. ایسا نہیں ہے کہ بیٹے نے انجانے میں کہہ دیا کہ نہیں مانتا میں، وہ تو جانتا تھا. جو عربی زبان بول رہے تھے وہ بھی عربی زبان بول رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ بے سمجھے بول دیا.
ایک صاحب کو انگریزی نہیں آتی تھی، وہ گئے تھے انگلینڈ، وہاں گاڑی چلا رہے تھے بہت تیز، تو پولیس والے نے روکا، اور روکنے کے بعد انگریزی میں ان سے کہا، وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، 2-4 حروف جانتے تھے انگریزی کے، پولیس نے کہا کہ تم کسی کو مارنا چاہتے ہو جو اتنی تیز گاڑی چلا رہے ہو؟ اس نے کہا یس سر، پکڑ کے اس کو جیل لے جانے لگے۔ لوگوں نے کہا ارے بابا اس کو انگریزی نہیں آتی، اس کو تو بس یس سر نو سر یہی 2 لفظ آتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکا اس لیے کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا، نہ سمجھاؤ، سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کی بات نہیں مانتا۔ ہاں تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں مانتے اپنے باپ کی بات؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو بتائیے کہ جس طرح ماں اور باپ کا حق اولاد کے اوپر ہے، کیا اولاد کا بھی کوئی حق ماں باپ کے اوپر ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، جس طرح والدین کا حق اولاد کے اوپر ہے، اسی طرح اولاد کا حق والدین کے اوپر ہے۔ دیکھو والدین کے 3 حق ہیں اولاد کے اوپر۔ پہلا حق یہ ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ یہ ہر اولاد کے اوپر 3 حق ہے والدین کا۔ ایک چیز ہے احترام اور تعظیم۔ تعظیم کے اندر باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے، ماں کے مقابلے میں باپ کی تعظیم زیادہ ہوگی، ماں کی بھی تعظیم ہوگی لیکن ماں سے زیادہ باپ کی تعظیم ہوگی۔ ایسے ہی خدمت کا معاملہ ہے، خدمت کے اندر ماں باپ دونوں شریک ہیں، لیکن ماں کا حق خدمت میں زیادہ ہے، باپ کا حق اس کے بعد 2 نمبر پہ ہے۔ تعظیم باپ کی زیادہ ہوگی ماں کے مقابلے میں، اور خدمت ماں کی زیادہ ہوگی باپ کے مقابلے میں، اور اطاعت اور فرما برداری دونوں کی ہوگی، برابری ہے اس کے اندر۔ خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ ماں نے کہا بیٹے سے کہ وضو کراؤ مجھ کو فوراً، ادھر ماں نے وضو کرانے کے لیے کہا اور ادھر باپ نے بھی کہا وضو کراؤ، دونوں نے وضو کا مطالبہ کیا، یہ خدمت ہے۔ ماں کو وضو پہلے کرائے گا، باپ کو وضو بعد میں کرائے گا۔ ماں کہتی ہے میرا سر دکھ رہا ہے، میرے سر میں تیل لگاؤ، اور اسی وقت باپ بھی کہہ دے کہ میرے سر میں تیل لگاؤ۔ یہ خدمت ہے والدین کی، اس کے اندر ماں کو تقدم حاصل ہے، ماں کا سر پہلے دبائے گا اور اس کے بعد باپ کا سر دبائے گا۔ یہ 3 حق ہے اولاد کے اوپر والدین کا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح اولاد کے اوپر ماں باپ کا یہ 3 حق ہے، اسی طرح اولاد کا بھی 3 حق ماں باپ کے اوپر ہے۔ اس نے فرمایا کیا؟ بتائیے آپ۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ کے اوپر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ شادی کرنے لگے تو خوب سوچ سمجھ کر تلاش کر کے نیک عورت سے نکاح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی کوکھ سے اولاد جنم لے گی۔ اگر ماں نیک ہوگی اس کا اثر اولاد کے اوپر ہوگا، اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی، اور اگر عورت کے اندر آوارگی ہے، آزادی پن ہے، دین سے دوری ہے، تو اس کا اثر اولاد کے اوپر بھی پڑے گا۔ اس لیے باپ کے اوپر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اس کی ماں یعنی اپنی شریک حیات کا انتخاب کرنے لگے تو دینداری کو دیکھ کر نکاح کرے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے، یہ پہلا حق ہے اولاد کا۔
اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا حق ہے باپ کے اوپر، اس لیے کہ وہ تو بچہ ہے، وہ اپنا نام نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، جس کے معنی اچھے ہو۔ نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، جیسا نام ہوتا ہے ویسے ہی اوصاف بچے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر نہ یقین آئے تو آزما کے دیکھ لو، ایک بچے کا نام آپ عقل مند رکھ دیجئے، جب وہ 3-4 سال کا ہو جائے، کچھ سمجھنے لگے تو اس کو عقل مند کہہ کے بلاؤ، اے عقل مند بیٹے یہاں آؤ، اے عقل مند بیٹے یہ کام کرو، اے عقل مند بیٹے یہاں چلے جاؤ، بار بار عقل مند کہتے رہو۔ اور ایک دوسرے بیٹے کا نام بے وقوف رکھ دو اور بار بار اس کو کہو کہ بے وقوف بیٹے یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ 1 سال تک تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کا نام عقل مند ہوگا اس کے اندر اگر عقل نہیں ہوگی تب بھی عقل آ جائے گی، اور جس کو بے وقوف کہو گے اگر اس کو بے وقوف نہیں ہوگا تو 1 سال میں بے وقوف بن جائے گا۔ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک دھوبی تھا، شیعہ تھا، اس کو شیخین سے بڑا بغض تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ان کو بڑا بغض تھا۔ اس دھوبی نے 2 گدھے پال رکھے تھے، یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس دھوبی نے 2 گدھے پالے اور ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا اور دوسرے گدھے کا نام عمر رکھا، اور اسی نام سے ان کو بلاتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت اس دھوبی کو اس کے گدھے نے لاش سے مار مار کے ختم کر دیا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ جا کر دیکھو، اسی گدھے نے مارا ہوگا جس کا نام عمر رکھا تھا اس نے۔ جا کر تحقیق کی گئی، واقعتاً اسی گدھے نے مارا تھا جس کا نام عمر تھا۔ لوگوں نے کہا، طلبہ نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ نام کا اثر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نرم مزاج تھے، وہ کہاں مارتے اس کو، عمر نام رکھ دیا، عمر کا جلال اس کے گدھے کے اندر آ گیا اور گدھے نے اس کو مار دیا۔ اس لیے اولاد کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی کا نام غلط ہوتا تھا، اچھا نہیں ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ یہ اولاد کا دوسرا حق ہے باپ کے اوپر کہ جس طرح اس کی ماں کا انتخاب کرنے میں دینداری کو سامنے رکھے، اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اس کا نام اچھا رکھے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسرا یہ حق ہے باپ کے اوپر اولاد کا کہ جب بچہ بڑا ہو تو اس کو دینی تعلیم دلوائے، دینی تربیت اس کی کرے، اس کو قرآن پڑھائے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں جو اسلامی عقائد ہیں ان عقائد کو سکھایا جائے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ کے اوپر اولاد کا 3 حق ہے اور یہ حق ہے، تو اس لڑکے نے کہا کہ سنیے آپ دیکھیے اس باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے پہلا حق بیان کیا تھا کہ یہ میری ماں کا انتخاب کرنے میں دینداری کو مقدم رکھتا، لیکن اس میرے باپ نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جس کے بارے میں لوگوں کے نظریات اچھے نہیں تھے، ایک فاحشہ اور آوارہ عورت سے نکاح کر لیا۔ کیا کرتا میں؟ یہ تو میرا حق تھا کہ میری ماں کا انتخاب کرنے میں یہ دینداری کو دیکھتا، اس نے تو ایک آوارہ عورت سے نکاح کر لیا۔ اور دوسرا حق میرا یہ تھا کہ میرا باپ میرا نام اچھا رکھتا۔ اس بدنصیب نے میرا نام رکھا جول، یہ عربی کا لفظ ہے، جول کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گوبر جب پرانا ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، برسات میں خاص طور سے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں،
جو گوبر کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، عربی میں ان کیڑوں کو جول کہا جاتا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین، اس میرے باپ نے میرا جو دوسرا حق تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، اس نے میرا نام ایسا رکھ دیا، دیکھیے۔ اور تیسرا حق، اس کی ذمہ داری تھی کہ میری دینی تربیت کرتا۔ میری عمر 19 سال کی ہو گئی، مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے اسلام اور کیا ہے اسلامی تعلیمات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو باپ سے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ کہا اٹھو یہاں سے، بیٹے کا حق ادا نہیں کیا اور آج بیٹے کی شکایت لے کر ہمارے دربار میں آئے ہو۔ اگر اولاد کا حق ادا کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کہ اولاد نافرمان ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، دینی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن شریف نے ایک قصہ بیان کیا ہے۔ قرآن شریف کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن اگر کوئی قصہ یا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس واقعے اور قصے سے کوئی نصیحت نکلتی ہے، وہ نصیحت قرآن کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک بوڑھا باپ ہے جس کا آخری وقت ہے اور وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، آخری وقت ہے اس کا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں بھی رواج ہے کہ جب کسی کا آخری وقت آتا ہے تو اعزاء اقرباء رشتہ دار گھر کے لوگ اس کی چارپائی کے چاروں طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا باپ جس کا آخری وقت ہے، اس کے 12 بیٹے ہیں اور وہ 12 بیٹے اس کی چارپائی کے چاروں طرف آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ باپ جس کا آخری وقت ہے، اس باپ نے اپنے چارپائی کے ارد گرد کھڑے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے ایک سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ سوال سے پہلے ذرا یہ سنو کہ یہ تھے کون؟ یہ جو بوڑھا باپ تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے، قرآن نے بیان کیا۔ بستر مرگ پر ہے اور ان کی اولاد ان کے ارد گرد کھڑی ہے، اور اولاد بھی یوسف علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، اور انہی میں ایک بھائی یہودا جو بائبل کی روایت کے مطابق وہ بھی نبی ہے، مرنے والا باپ بھی نبی، اور جن سے سوال کر رہا ہے اس میں بھی نبی کھڑا ہے۔ اور یہ باپ پوچھتا ہے اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ یہ سوال ایک باپ جو دنیا سے جا رہا ہے بالکل آخر وقت میں یہ سوال کر رہا ہے، اور انسان کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے آخری وقت میں وہ اسی کی وصیت کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کا بہت بڑا کاروبار ہے، اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، وہ مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھے گا بتاؤ کون میری فیکٹری کو سنبھالے گا، کون میرے کاروبار کو آگے بڑھائے گا۔ جو جس کو اہم سمجھتا ہے وہ اسی کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ یہ بوڑھا باپ جو خود اللہ کا نبی ہے اور اس کی اولاد میں بھی نبی کھڑے ہیں، یہ سوال کر رہا ہے ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ آیا میرے بعد جس طرح آج میری اولاد ایک اللہ کی عبادت کر رہی ہے، پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد یہ ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہتی ہے یا ہٹ جاتی ہے۔ تمام بیٹوں نے باتفاق ایک زبان ہو کر یہ جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اے والد بزرگوار ہم
آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب سنا، فوراً ان کی روح پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اولاد کے دین اور ایمان کی فکر کرنا یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی دنیا کو آباد کرنے کی فکر کریں، نہیں، بلکہ اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں، اپنے بچوں کے دینی تربیت کا انتظام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہترین کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اگر باپ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ اچھی تربیت دے، یہی اس کے لیے کام آئے گی۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، میں اسی کی مختصر تشریح کر کے انشاءاللہ اپنی بات پوری کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، عمر میں بہت چھوٹے ہیں، آپ سے 7 اور 8 سال کی عمر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی سواری تھی، اونٹنی تھی، گدھی تھی، کوئی سواری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سواری چل رہی تھی اور چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، اے بیٹے، انی اعلمک کلمات، دیکھو میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ 7-8 سال کے ہیں، بچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ بچوں کو سکھانا چاہیے، بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہیے، اسلامی عقائد ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے میں متوجہ ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی کہ عبداللہ سنو، احفظ اللہ یحفظک، دیکھو تم اللہ کا خیال رکھو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ محدثین تشریح کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ کے احکام کی حفاظت کر۔ اگر تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا یحفظک اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ جب تو کبھی پریشانی میں آئے گا، اگر تو اللہ کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے احکام کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تیری دنیا کے اندر بھی مدد کرے گا اور آخرت کے اندر بھی مدد کرے گا۔ اور آگے ایسا ہی جملہ بڑا عجیب و غریب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے عبداللہ اللہ کا خیال رکھ تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تجدہ تجاہک ای تجدہ امامک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب کبھی تو مصیبت میں گھرے گا، چاروں طرف سے پریشانی کے اندر گھر جائے گا، ایسے وقت میں تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ اگر کوئی آدمی دشمن کے بیچ میں گھر جائے،
چاروں طرف سے دشمن اس کو گھیر لے، وہ گھبرا جائے، عین اسی وقت اس کا بڑا بھائی سامنے آ جائے، اس کا باپ نظر آ جائے، اس کا کوئی دوست نظر آ جائے، اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے عبداللہ تو اگر اللہ کے حقوق کا خیال رکھے گا، اللہ کے احکام کا خیال رکھے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، حضرت بلال حبشی کا واقعہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، بہت سارے صحابہ کا واقعہ ہے۔ انگارے پر لٹا دیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، کوڑے مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہیں کہ ایک ایک اللہ کی رٹ لگا رہے ہیں، احد احد اللہ ایک ہے۔ آپ ذرا سوچئے، سنا ہے آپ نے واقعہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بدنصیب ملعون نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہا، نہیں کیا، انکار کر دیا۔ ایک پیر ایک اونٹ کے پیر میں باندھ دیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے پیر میں باندھ دیا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا، اور ان کے بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن وہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹنے نہیں دیا۔ کیا چیز تھی یہ؟ ان کا کمال تو ہے، اصل کمال اللہ کا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو مضبوط کر دیتا ہے قول ثابت پر۔ قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیے گئے، ان کا دل کیسا مضبوط تھا، کیسا دل تھا ان کا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ در حقیقت اللہ کی تثبیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں لیکن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے عقیدے سے ہٹنا مت۔ جب بندہ اپنے ایمان کے اندر مخلص ہوتا ہے تو اللہ مصیبت کے اندر اس کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کو قول ثابت پر تثبیت عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے پھر اس مصیبت کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے عبداللہ اگر تم اللہ کا خیال رکھو گے، جب کبھی مصیبت آئے گی اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا دیکھو اذا سألت فاسأل اللہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ اللہ کے کیا حقوق ہے، رسول اللہ کے کیا حقوق ہے۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، عقیدہ بتا رہا ہے بچوں کو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اے عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگ اللہ سے مانگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب منع کیا کہ بھئی دیکھو اللہ سے مانگو، لوگوں سے مت مانگو، بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں چابک ہے اور چابک نیچے گر گیا، نیچے ایک آدمی کھڑا ہے، یہ گھوڑے پہ سوار ہے، یہ اس دوسرے آدمی سے چابک نہیں مانگتا، یہ نیچے اترتا ہے اور اپنے ہاتھ سے چابک لے کر پھر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہم سے کہہ دیے ہوتے، کیوں آپ نے تکلیف اٹھائی؟ فرمایا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگ لیں، لوٹا رکھا ہوا ہے آپ مانگ لیں۔ یہ صحابہ کی رسول اللہ سے محبت تھی اور آپ کے حکم پر عمل کرنے میں وہ اس طرح احتیاط کرتے تھے کہ جو چیزیں جائز تھی ان کو بھی نہیں مانگتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سالتا فاسأل اللہ، جب مانگ اللہ سے مانگ، اور آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے عبداللہ جب مدد مانگ اللہ سے مدد مانگ، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مت مانگ۔ ہم اور آپ دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اسی عقیدے کا ہم اعلان کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین کیا مطلب ہے؟ یہی چیز ہے جو ایاک نستعین کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، اسی کی تعلیم رسول اللہ دے رہے ہیں کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، اے عبداللہ جب مانگ اللہ سے مانگ، اور جب مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر۔ اور آخر میں ایک بات بیان کر کے آپ نے بات پوری فرمائی، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اے عبداللہ اگر ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی نفع جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں نہ ہمارا نفع ہے نہ ہمارا نقصان ہے، ہمارے نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہی تو بات فرما رہے ہیں کہ عبداللہ دیکھو ساری دنیا مل جائے، اکٹھا ہو جائے اور یہ چاہے کہ تمہیں فائدہ پہنچا دے، نہیں فائدہ پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اسی کے الٹا اگر ساری دنیا مل جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے نقصان تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا عقیدہ رکھو کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا، وجفت الصحف، اور کاغذ کی سیاہی سوکھ گئی۔ مطلب اللہ نے قلم کو حکم دیا تقدیر لکھ، اس نے لکھ دیا، تقدیر لکھ کر قلم فارغ ہو گئی، قلم اٹھ گئی کاغذ سے۔ اب تو نہیں، پہلے قلم کو سیاہی میں ڈوبو کر لکھا جاتا تھا، فوراً سیاہی نہیں سوکھتی تھی، کچھ دیر لگتی تھی سیاہی کے سوکھنے میں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا اور کاغذ کی سیاہی سوکھ گئی اور تقدیر پوری ہو گئی۔ اور یاد رکھو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے تقدیر میں اب وہ بدلا نہیں جائے گا الا ما شاء اللہ۔ اس لیے ہر مومن کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو سکھانا، اپنے بچوں کو تعلیم دینا، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ یہ رونا روئیں کہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو ان کا یہ رونا بے سود ہوگا۔ پہلے وہ اولاد کا حق ادا کرے، بعد میں اولاد ان کا حق ادا کرے گی۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔